Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, Amaya and Alia love story का ब्रेवस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि रिमशा कामी से मिलने जाती है उसे समझाने के लिए कि वो अमाया और आलिया की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दे, बट कामी रिमशा की कोई बात नहीं मानता और कहता है कि वो मेरी भांजी है, मेरे उसकी लाइफ पे हक है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जो भी करूँगा उसकी बेहतरी के लिए ही करूँगा। रिमशा बहुत समझाती है बट कामी नहीं मानता, तो रिमशा वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और कहती है कि तुम वो इंसान हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, तुम बदल चुके हो। तो ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर कामी एक लड़के को कॉल करता है और उसको अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। तो वो जब लड़का आता है तो वही लड़का होता है जिसे कामी ने पसंद किया होता है आलिया के लिए। तो वो उसे घर में इनवाइट करता है कि तुम घर आ जाओ। तो वो लड़का फिर चला जाता है। सो गाइस, अब देखना ये है कि वो लड़का कब घर आएगा और क्या होने वाला है। खैर, बहुत धमाका होने वाला है। और दूसरी तरफ अमाया और आलिया जो होते हैं उन्हें तो इस बात की कुछ खबर ही नहीं होती और वो बहुत मज़े से अपनी लाइफ गुजारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अमाया आलिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, तो आलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि जान, जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रखती हो शायद ही कोई और रख सकता है। तो मैं कहती, शायद की बच्ची, कोई नहीं रख सकता, ये बात फाइनल है। तो आलिया हंसती है, कहती हां मेरी जान, मेरे छोटे से बाबू, आई नो तुम बेस्ट हो और तुम्हारी तरह मेरा ख्याल कोई नहीं रख सकता। आलिया माया को हक कर लेती है और कहती है कि तुम तो इस दुनिया में वन पीस हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हो तुम। तो माया कहती है ये हुई ना बात, मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, बस हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो आलिया बहुत खुश होती है, कहती हाँ ना मेरी जान, मैं कभी किसी तीसरे इंसान को बीच में आने भी नहीं दूंगी। तो ऐसे बोल के बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। बट इन दोनों को क्या पता था कि कामी ऑलरेडी इंतज़ाम कर चुका है इनके दरमियान किसी तीसरे को लाने के लिए। सो कामी जो होता है फुल प्लानिंग करके घर आता है, मिठाइयाँ वगैरह ले लो के काफ़ी कुछ लेके आता है घर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो उसकी बहन यानी रिमशा की सॉरी आलिया की मम्मा पूछती हैं कि भाई ये क्या है, इतना सब कुछ क्यों लाए हो, मिठाइयाँ, कोई मेहमान आ रहा है क्या? तो कामी कहते हैं हाँ मेरा एक दोस्त आ रहा है, आज रात घर पे दावत दी है मैंने उसको। तो आलिया की मम्मा कहती है ठीक है, बट पहले बताना था ना, मैं अच्छे से सारा इंतज़ाम कर देती। कामी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंतज़ाम तो सारा मैंने कर दिया है, अब बस ये ख्याल रखना कि आलिया उसके सामने सही से आए। तो उसकी कहती है, आलिया की मम्मा कहती है कि क्या मतलब आलिया आए, वो तो घर पे नहीं है। तो कामी कहते हैं क्या क्या मतलब वो घर पे नहीं है, कहाँ है वो? तो आलिया की मम्मा कहती हैं कि वो तो रिमशा के घर है। तो कामी कहता है रिमशा के घर नहीं, रिमशा के घर कैसे हो सकते हैं, रिमशा तो मेरे साथ ही ना। तो आलिया की मम्मा कहती है एक सेकंड, रिमशा तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? तो कामी कहता है मेरा मतलब वो मैं दोस्त से मिलने गया था ना, तो वहाँ पे मैंने रिमशा को देखा था। तो आप झूठ क्यों बोल रही है, रिमशा के साथ तो नहीं है, सच से बताएं कहाँ है वो? तो आलिया की मम्मा फिर बता देती है कि वो अमाया के घर है। तो कामी बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि क्यों, वो वहाँ क्यों गई है? तो आलिया की मम्मा बोलते हैं वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए उसके घर गई है। तो कामी कहता है नहीं, आपको नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप जल्दी से उसको वापस लेके आए। तो आलिया की मम्मा कहती है कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वो क्यों बेस्ट फ्रेंड के घर है, हाँ उसका घर अपना घर नहीं है जो वो हर टाइम अमाया के घर रहती है, आप प्लीज़ जाएँ और उसे अमाया के घर से लेके आएँ। तो ऐसे गुस्से से बोलता है। तो आलिया की मम्मा कहती है अच्छा ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, आलिया का होना ज़रूरी है? तो वो कहते हैं हाँ ज़रूरी है, आप प्लीज़ उसको लेके आएँ। तो आलिया की मम्मा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती बिकॉज़ वो अपने भाई पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं उसे लेके आती हूँ। तो आलिया की मम्मा जो होती है ऐसे कह के जाती है माया के घर। पहले जाके माया का हाल चाल पूछती हैं, तो माया खुश हो जाती है और कहती है कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको मम्मा बोल सकती हूँ ना? तो आंटी कहती है हाँ बेटा ऑफ कोर्स मुझे मम्मा बोल सकती हो। तो माया फिर आलिया की मम्मा को अपनी मम्मा बना लेती है, उनसे ढेर सारी बातें करती है, उनकी गोदी में सर रख के लेटी हुई होती है। तो आलिया की मम्मा कहती हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तो माया ऐसे उठकर कहती है हाँ मम्मा आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आपकी बेटी मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए? तो आंटी कहती है कि वैसे मैं आलिया को लेने आई थी। तो मैं कहती क्यों मम्मा, आप उसको क्यों लेने आए हैं, वो यहाँ मेरे साथ रहेगी ना? तो आलिया की मम्मा कहती है हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हारे साथ रह सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बट घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आलिया का हाँ होना ज़रूरी है। तो माया कहती है बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आलिया की मम्मा माया की तरफ देखती हैं, सॉरी, फिर आलिया की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ आलिया, ठीक हो तुम? तो आलिया कहती है हाँ मम्मा बस मेंस हुए हैं। तो आलिया की मम्मा फ़ौरन से आती है आलिया के पास, कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम घर भी नहीं आई, कब हुए, ठीक हो ना, पेन तो नहीं है?
تو عالیہ کہتی کیا یار مما کیسے آپ کو بتاتی، پتہ ہے نا مجھے شرم آتی ہے. تو امایا پھر ہنسنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ کی مما کہتی اچھا جی مجھے نہیں بتا سکتی ہاں اپنی مما کو، بٹ امایا کو بتا دیا. تو امایا اتنا ہنستی ہے، کہتی کہ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کو مینز ہے، اس کو تو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو آنٹی اتنا ہنس رہی ہوتی ہے. اس کے بعد عالیہ کہتی ہے مما میں ٹھیک ہوں نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے میرا، اتنا زندگی میں کبھی آپ نے میرا خیال نہیں رکھا ہوگا جتنا اس لڑکی نے ایک دن میں میرا خیال رکھ لیا. تو عالیہ کی مما ہنستی ہے اور امایا کی طرف دیکھتی ہے، کہتی اچھا جی ایسا بھی کیا جادو کر دیا ہاں جو ماں سے بھی زیادہ خیال رکھ لیا اس نے تمہارا. تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور امایا بھی ہنستی ہے، کہتی آنٹی یہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں نا، چھوڑنے آتی ہوں عالیہ کو. تو عالیہ کہتی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے پڑوسی دیش میں نہیں ہے جو تم مجھے چھوڑنے آؤ گی، بغل میں تو ہے، میں چلی جاؤں گی مما کے ساتھ. تو آنٹی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو اب چلتے ہیں. تو امایا جو ہوتی ہے ایسے عالیہ کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں سے ایسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور عالیہ بھی، بٹ عالیہ کی مما نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور عالیہ بار بار پیچھے گھوم کے امایا کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو آنٹی اسے پکڑ کے چل رہی ہوتی بٹ عالیہ چل نہیں رہی ہوتی صحیح سے. تو آنٹی رکتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ چل کیوں نہیں رہی. جب پیچھے ٹرن کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ عالیہ امایا کی طرف دیکھ رہی ہے، اور امایا بھی، اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو آنٹی جو ہوتی ہیں وہ سمجھ آتی ہیں اور کہتی ہیں او شٹ مجھے یاد ہے میں چولہے پہ کچھ رکھا ہوں جل جائے گا. عالیہ تم ایک کام کرنا، تم خود ہی آ جانا لیکن جلدی آنا، اوکے 5-10 منٹ تک آ جانا. اوکے امایا بیٹا میں چلتی ہوں. تو ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہیں. تو عالیہ اور امایا ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر بھاگ کے آتے ہیں، ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں، اور دونوں بہت رو رہے ہوتے ہیں. اور آنٹی جو ہوتی ہے جاتی نہیں ہے، روم کے باہر ہی سارا سین دیکھ رہی ہوتی ہے چھپ کے چھپ کے. تو عالیہ امایا کو کہتی ہے جان تم رو کیوں رہی ہو یار، میں کون سے سارے سمکی کے لیے جا رہی ہوں، پاس میں تو گھر ہے، تم جب چاہو آ سکتی ہو، اور میں بھی تو آؤں گی، بس گیسٹ آ رہے ہیں نا بیبی میں اس لیے جا رہی ہوں، ہاں ایموشنل کیوں ہو رہی ہو. تو میں کہتی ہوں یار جان ابھی تو اتنی بڑی خوشی ملی تھی، ہمارے پیرنٹس نے اجازت دی تھی ہمیں ساتھ رہنے کے لیے، اب کون سے گیسٹ آ رہے ہیں یار، اور تمہارا جانا کیوں ضروری ہے، پلیز مت جاؤ نا، تمہاری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے. تو عالیہ کہتی اچھا جی مما کے سامنے تو نہیں بولا مت جاؤ، اب بول رہی ہو مت جاؤ، واہ مما بھی کہیں گی میری تو کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، میں زبردستی یہاں پہ رہ رہی ہوں. ہاں تو میں کہتی بابو ایسی بات نہیں ہے، تم اچھے سے جانتی ہو، بٹ مما کے سامنے میں کیسے بولتی کہ اس کو مت لے کے جاؤ، پلیز مت جاؤ نا بابو مت جاؤ، دیکھو نا تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ نا. تو عالیہ کہتی اچھا جی مت جاؤ کی بجی، تم چلو میرے ساتھ، ہاں چلو چلتے ہیں. تو ایسے بول کے امایا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بٹ امایا کہتی ہے کہ ارے نہیں میں کیسے جا سکتی ہوں، تمہارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں نا بابو، تمہارے گیسٹ آ رہے ہیں، میں تو کسی کو نہیں جانتی نا. تو عالیہ کہتی اچھا جی میری مما کو کیا بلاتی ہو تم، بولو بولو بولو. امایا بولتی ہے مما. تو عالیہ بولتی اچھا جی اور میرے پاپا کو. تو امایا سوچتے بولتی ہے پاپا. تو عالیہ بولتی اچھا جی جب میری سب سے عزیز ترین لوگ میری مما پاپا، انہیں تم اپنے مما پاپا بول سکتی ہو، تو میرے گیسٹ تمہارے گیسٹ نہیں ہو سکتے، حد نہیں ہو گئی، چلو مجھے نہیں پتا چلو میرے ساتھ. تو ایسے بول کے امایا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو ساتھ لے جاتی ہے. تو آنٹی جو ہوتی ہے باہر سے ان کی یہ کیوٹ باتیں سن کے اور ان کا پیار دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے انہیں کسی کی نظر نہ لگے. بٹ دیکھتے ہیں کہ دونوں باہر آ رہی ہیں، تو آنٹی ایسے بھاگ کے گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے جلدی سے، اور اپنے دروازے کے پاس جا کے پہنچ جاتی ہے دروازہ ایسے کھول کے. تو یہ دونوں جب باہر آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عالیہ کی مما دروازے کے پاس ہی ہوتی ہے. تو مایا اور عالیہ اپنی مما کے پاس آتی ہیں اور بولتے ہیں کہ مما آپ اندر کیوں نہیں گئی. تو وہ کہتی بیٹا میں تو اندر سے ہی آ رہی ہوں، بس میں واپس دیکھنے آ رہی تھی کہ تم کہاں رہ گئی. تو عالیہ بولتی مما دیکھو میں امایا کو بھی لے آئی. تو آنٹی کہتی ہاں بیٹا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا تم نے، امایا بیٹا آؤ اندر. تو مایا خوش ہو جاتی ہے، مطلب آنٹی نے کچھ نہیں بولا کہ کیوں لے کے آئے وہ، بیکاز ان دونوں کو بھی فل نہیں پتہ ہوتا کہ آنٹی ان دونوں کو اچھے سے ایکسیپٹ کر چکی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ان کے ریلیشن شپ سے، تو وہ ایسا نہیں جانتی ابھی صحیح سے. ہاں ٹھیک ہے انہیں پتہ ہے ساتھ رہنے کی پرمیشن دی ہے، بٹ وہ سمجھتے کہ شاید ان کی ضد کے آگے جھک کے دی ہے. خیر آنٹی تو پورا ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں اندر آتی ہیں. تو عالیہ ایسے امایا کا ہاتھ پکڑ کے ٹیبل لانچ میں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بابو سنو نا تم اوپر جاؤ روم میں مما کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا کے آتی ہوں. تو مایا کہتی اوے طبیعت خراب ہے نا، چپ چاپ روم میں جاؤ، مما کے ساتھ ہیلپ میں کروا لوں گی. تو عالیہ سے بول رہی ہوتی ہے بابو نہیں یار میں کرواؤں گی. امایا بولتی نہیں بابو میں کرواؤں گی. تو دونوں ایسے کیوٹ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی جو ہوتا ہے کامی اوپر سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کے ساتھ میں.
تو نیچے آ کے اتنا چلاتا ہے، کہتے یہ یہاں پہ کیا کری ہے اس گھر میں. تو عالیہ کہتے او ہیلو ماموں، آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ ہاں یہ میری وجہ سے آئی ہے یہاں پہ، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس قسم کا کوسچن کرنے کا. تو کامی جو ہوتا ہے وہ غصے سے چلاتا ہے کہ عالیہ تم چھوٹی ہو، چھوٹی بند کرو، اور ہاں مایا اپنے گھر جاؤ، آج ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا تمہارا منحوس سایہ بھی پڑے. تو عالیہ ایسے ماموں کو ایسے پیچھے دھکا دیتی ہے، مایا کے آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماموں بس بہت ہو گیا. وہ چپ چاپ آپ کی ساری بات سن لیتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولو گے اسے یہاں پہ میں لے کے آئی ہوں اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا اس کو اس طرح سے بات کرنے کا، ابھی کہ ابھی سوری بولو اس کو. تو کامی کہتے ہیں اچھا ابھی یہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی؟ ہاں مجھ سے سوری کروا رہے ہو تم، جبکہ میرے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں میں یہ تمہارے پیچھے پیچھے کیوں تمہارا سایہ بن کے پھرتی ہے؟ دور نہیں رہ سکتی ہے تمہارے سے؟ تو عالیہ کہتی ہے یہ تو دور رہ سکتی ہے بٹ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی، یہ میرا آکسیجن ماسک ہے، سمجھے آپ؟ اگر یہ نہیں تو میں نہیں، اب ہٹے سامنے سے. تو ایسے بول کے مایا کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا اپنے روم میں لے کے جاتے ہیں. تو مایا کو کامی کی باتیں جو ہے کافی ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو عالیہ اس کو روم میں لے کے جاتے ہیں، بیڈ پہ بٹھاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی بابو آئی ایم سوری. تو مایا کی آنکھ میں سے ایسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں بٹ وہ بہت کنٹرول کرتی ہے، کہتی ہے اٹس اوکے، تمہاری کیا غلطی ہے؟ عالیہ بولتی ہے میری غلطی ہے نا، مجھے تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں یہاں پہ نہیں لے کے آتی تو تمہیں ماموں کی کڑوی کڑوی باتیں نہیں سننی پڑتی. تو مایا بولتی ہے کہ بابو تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تو میں زہر بھی پی لوں گی، تو پھر بھی کڑوی کڑوی باتیں ہیں. تو عالیہ فوراً سے مایا کے منہ پہ ہاتھ رکھتے کہتی پلیز کبھی مرنے کی بات مت کرنا، اللہ کرے تم سے پہلے مجھے موت آ جائے. تو مایا کہتی چپ، کوئی نہیں مرنے کی باتیں کرے گا، تم بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو عالیہ بولتی ہے ہاں بابو بٹ آئی ایم سوری، ایسے بول کے اس کے ہاتھ پہ کسی کرتی اور بولتی ہے بابو دیکھو پلیز ماموں کی باتوں کو دل پہ مت لگانا، وہ برے نہیں ہیں، پتہ نہیں اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں، آئی ایم سوری پلیز. میں انہیں سمجھا رہی ہوں بٹ وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بٹ تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا. تو مایا کہتی ہاں نا جان، مجھے بھی تو تمہاری ضرورت ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف میں تمہارا آکسیجن ماسک ہوں؟ تم بھی تو میرا آکسیجن ماسک. اوہ پالش بیبی. تو ایسے بول کے اس کو فورہیڈ پہ کسی کرتے ہیں. تو بہت ہنس رہی ہوتی ہے، خوش رہ رہی ہوتی ہے. تو عالیہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو ہرٹ ہوا ہے اور یہ اپنی سیڈ فیلنگ چھپانے کے لیے خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے. تو وہ امایا کو کہتی ہے بابو سنو. تو امایا کہتی ہے ہاں بولو. تو عالیہ کہتی ہے بابو تمہیں جھوٹا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی نو تمہیں ہرٹ ہوا ہے، تمہاری فیلنگس کو ماموں نے بہت ہرٹ کرا ہے، تمہیں برا بھلا بولا ہے، اور آئی نو ماموں کی غلطی ہے اور غلطی میری بھی ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی صحیح سے، بٹ پلیز آئی نو تم سیڈ ہو، اور سیڈ ہوتے ٹائم یہ فیک اسمائل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، آئی نو، پلیز یہ مت کرو. ہاں پلیز ماموں کی باتوں کو دل پہ مت لگاؤ، وہ برے انسان نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، بٹ آج کل جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے خود لگ رہا ہے کہ وہ برے انسان ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے ماموں ہے ہی نہیں، میرے ماموں تو بہت کول، بہت چل انسان تھے یار. یہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اینڈ آئی ایم سوری. ان کا بیہیویئر بالکل اچھا نہیں تھا تمہارے ساتھ، یہ پتہ نہیں کب تک تمہیں اس طرح برداشت کرنا پڑے گا. آئی ایم سوری، شاید مجھے تمہیں یہاں پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو میں کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، سمجھے تم؟ بس تمہارے ساتھ رہنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا میرے لیے، تم میٹر کرتی ہو. اسے چھوڑو یہ سب، میں خوش ہوں. تو عالیہ بولتی جان تم کیسے کر لیتی ہو؟ ہاں ہرٹ ہوتے ہوئے بھی تم اسمائل کر لیتی ہو، سب کچھ فیس کر لیتی ہو، بہت اچھی ہو یار تم، کاش میں بھی کبھی تمہاری طرح بن سکتی. تو میں بولتی ارے میری جان تم میری طرح کیوں بنو گی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو نا، تم تو ورلڈ بیسٹ لور ہو، جتنا پیار تم نے مجھ سے کیا ہے شاید ہی کوئی کرتا. تو عالیہ امایا کے فورہیڈ پہ کس کرتے کرتی اچھا جی تمہاری مما سے زیادہ تو نہیں کر سکتی نا، آئی نو مما بیسٹ ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے بچے کو. ماں بولتی ہیں نہیں پتہ ہے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مجھے مما جتنا پیار کبھی کوئی نہیں کر سکتا، پاپا بھی نہیں، بٹ اب سوچتی ہوں کہ تم کرتی ہو مما جتنا پیار. یاد ہے جب مجھے مینز ہوئے تھے
क्या किया था तुमने, कितनी नाराज़ थी ना तुम मुझसे, पर तुम आई थी मेरे पास, मेरा ख्याल रखा था तुमने। वो गर्म पानी होता है ना, उसे तुमने टकोर करा था, मुझे सब याद है। और तुमने मम्मा को भी तो भेजा था मेरे पास। तो आलिया हंसी कहती है अच्छा जी तुम तो सो रही थी। तो माया बोलती है मैं चाहे सो रही हूँ चाहे कोमा में हूँ, तुम्हारे आने का एहसास मुझे हो जाता है, समझी नौटंकी। ऐसे बोल के आलिया को किस करती है और फिर हक कर लेती है। तो आलिया बोलती है अच्छा बाबू बहुत हो गया, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं बस अभी मम्मा के पास से होके आती हूँ। तो माया बोलती है मैं क्यों रेस्ट करूँ, मैं कौन सा बीमार हूँ, बीमार तो मेरी जान है ना, तो रेस्ट तो मेरी जान को ही करना पड़ेगा, चलो इधर आओ शाबाश। तो आलिया बोलती है अरे 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 रुको रुको रुको, देखो बाबू मैंने तो सारा टाइम रेस्ट करा है ना, पर तुमने तो रेस्ट नहीं किया, तुम्हारी भी तो तबीयत ख़राब थी, ये तो गलत बात है। देखो वहाँ पे मेरा रेस्ट करना बनता था, मैंने रेस्ट करा, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझे प्लीज़ काम करवाने दो मम्मी के साथ, मम्मा ज़्यादा काम करेंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगी, मैं नहीं चाहती मम्मा भी बीमार हो जाए प्लीज़। माँ बोलती हाँ आई नो, मैं भी नहीं चाहती कि मम्मा बीमार हो, इसलिए कह रही हो तुम रेस्ट करो, वैसे भी मैं जा रही हूँ नीचे मम्मा के पास। ओ हाँ चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। आलिया बोलती है बेबी मेरी बात तो सुनो, मैं बोलती चुप, बोला ना तुम्हें मेरी कसम है तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप रेस्ट करो यहाँ पे। तो ऐसे बोल के उसके फोrehead पे किस करती है और उसका हाथ पकड़ के उसको बेड पे लिटा देती है और ऊपर कंबल कर देती है और कहती है अब सो जाओ चुप करके, सब ठीक है ओके। एंड हाँ जहाँ तक बात है मामू की, वो कड़वी कड़वी बातें की वो तो मैं कब की भूल गई। तुम इतना प्यार देती हो कि कड़वी बातें मुझे याद ही नहीं रहती। तुम आराम करोगी, और हाँ मैंने कसम दिया ना मैं काम करूँगी और तुम नहीं रोकोगी, बाय बाय। तो ऐसे बोल के रूम बंद करती है और फिर नीचे चले जाती है आंटी के पास किचन में। जब नीचे आती है तो आंटी काम कर रही होती है, तो माया बोलती है कि मम्मा मुझे बताओ ना क्या काम करवाना है। तो आंटी बोलती है अरे बेटा तुम क्यों काम करवाओगी, मैं हूँ ना। तो आलिया कहाँ है, तुम जाओ उसके पास बैठो। बोलती है आंटी उसकी तबीयत ख़राब है ना। तो आंटी बोलती है अच्छा आंटी। तो मैं बोलती है अरे सॉरी सॉरी मम्मा, मेरा मतलब आलिया की तबीयत ख़राब है ना, तो वो रेस्ट कर रही है। मैंने उसको बोला, पता है कितनी ज़िद कर रही थी नीचे आने की, आपके साथ काम करवाने की, बोल रही थी मम्मा के लिए काम करेंगी तो मम्मा बीमार हो जाएंगी। तो मैंने बोला मैं हूँ ना काम करवाने के लिए, तुम सो जाओ। तो आंटी बोलती है अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं ये सारे काम अकेले कर सकती हूँ, वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो तुम जाओ आलिया का ख्याल रखो ओके। और मैं बोलती है आंटी आलिया ठीक है और वो सो रही है, प्लीज़ मुझे काम करवाने दें। आप यहाँ पे आलिया को भी तो काम करने देती ना, तो मुझे क्यों नहीं करने दे रही, बेटी बोला है ना मुझे। तो आंटी बोलती हाँ बेटा, बट मैं बोलती आंटी प्लीज़ 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 प्लीज़, बेटी हूँ ना मैं आपकी। तो आंटी हंसी कहती तुम सच में बहुत क्यूट हो, पता है तुम्हें। तो मैं हंसती है कहती हाँ पता है, पहले मम्मा बोलती थी फिर आलिया बोलती थी और अब आप भी बोलते हो, तो हाँ शायद होंगी ना मैं क्यूट, तभी तो सब बोलते हैं। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा तुम बहुत क्यूट, सब सही बोलते हैं। तो मैं बोलती है अच्छा बताए ना क्या करना है। तो आंटी को थोड़ा बहुत काम बताती हैं, तो वो साथ साथ आंटी के साथ काम कर रही होती हैं। तो आंटी को कॉल आता है तो वो बाहर चली जाती हैं। तो माया किचन में अकेले खड़ी होती है, काम कर रही होती है, कुछ कुक कर रही होती है। तभी कामी जो होता है वो अंदर किचन में आता है पानी लेने के लिए, तो वो देखता है कि माया काम कर रही है। तो आके कहता है कि तुम्हारी जगह इस घर में सिर्फ यही हो सकती थी एक नौकर की, समझी तुम, शायद तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आ गई होगी, अब जितना हो सके आलिया से दूर रहो। और हाँ वैसे अच्छा ही हुआ तुम आज यहाँ पे आ गई, सरप्राइज़ तो तुम्हें देना ही था, मैंने पहले सोचा थोड़ा लेट दूंगा, बट आज तुम अपनी आंखों से देख लोगी, आई होप मुझे तुम्हें वो सरप्राइज़ पसंद आए। तो ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चला जाता है। तो मैं बहुत परेशान हो रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ कि कामी क्या बोल रहा है, किस सरप्राइज़ की बात कर रहा है, मतलब वो मुझसे कोई प्यार व्यार तो करता नहीं है, ना ही मैं उसको पसंद हूँ कि वो मुझे कोई सरप्राइज़ दे। तो वो सोच लेती है, समझ आती है कि कुछ गड़बड़ करने वाला, और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और इसी सोच में उसका ध्यान भी नहीं जाता और जो कुक करी होती है वो चल रहा होता है। तो तभी आंटी किचन में आती है और जल्दी से चूल्हा बंद कर लेती है, कहती बेटा कहाँ है तुम्हारा ध्यान। तो कहती आंटी वो कहाँ पे कुछ सरप्राइज़ की बात कर रहा था, क्या आपको पता है क्या सरप्राइज़ है, कौन आ रहा है आज घर में। आंटी बोलती है नहीं मुझे भी नहीं पता, उसने बोला उसके कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो इसीलिए। तो हमारी बोलती है अगर कामी के गेस्ट आ रहे थे तो आलिया का घर होना क्यों ज़रूरी था। तो आंटी बोलती है हाँ ये तो मैंने सोचा भी नहीं, बस उसने बोला मैं आलिया को ले आऊँ तो मैं ले आई। तो मैं बहुत परेशान हो जाती है और कहती है आंटी
آپ کو ایک بات بولوں؟ تو آنٹی بولتی ہیں ہاں بولو. مایا بولتی ہے آنٹی آپ نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے نا؟ تو آنٹی بولتی ہیں ہاں. مایا بولتی ہے نہیں ایسا بیٹی نہیں، اپنی بیٹی کے لائف پارٹنر کے روپ میں. پلیز سچ بتائیں، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے میں عالیہ کے قابل نہیں ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، یا عالیہ مجھ سے زیادہ بہتر لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے؟ آپ عالیہ کی مما ہے نا، آپ تو اچھے سے جانتی ہوں گی کہ اس کا کون کتنا خیال رکھ سکتا ہے. آپ پلیز ایک بار بتا دیں. اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں تو میں سچی بول رہی ہوں، میں چپ چاپ چلی جاؤں گی. تو آنٹی ایسے مایا کے فیس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتی ہیں بیٹا نہیں، مجھے لگتا تھا کہ تم عالیہ کے قابل نہیں ہو. تو مایا کا فیس ایسے ہی ڈل ہو جاتا ہے، بہت سیڈ ہو جاتی ہے وہ. آنٹی کہتی ہے بیٹا میرا پورا بات تو سنو. میں نے بولا مجھے لگتا تھا کہ تم قابل نہیں ہو، بٹ میں غلط تھی. تم بیسٹ ہو میری عالیہ کے لیے، تم سے زیادہ خیال تو اس کا میں بھی نہیں رکھ سکتی. اب یہ بات تو عالیہ نے خود ہی بولی اپنے منہ سے. مایا بولتی نہیں آنٹی وہ تو ایسے ہی بول رہی تھی. تو عالیہ بولتی ہے نہیں اس نے صحیح بولا، میں نے دیکھا ہے جس طرح تم اس کا خیال رکھتی ہو. دن بہ دن تم میرے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی ہوں، اور اب بس کرو، اس سے زیادہ جگہ بنائے تو عالیہ دل سے باہر ہو جائے گی. میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب کو جگہ دے دوں میں. تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ بولتی ہے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اب تم پسند نہیں ہو، بہت زیادہ پسند ہو، اور مجھے اپنی بیٹی کی پسند پر فخر ہے کہ اس نے تمہیں چوز کیا. ویسے مجھے عالیہ نے سب بتایا، وہ پاکٹ منی والی بات، وہ نیکلیس، اس بات پہ تو تم نے اور زیادہ دل جیت لیا میرا. مطلب آنٹی ایسے بول کے ساتھ ساتھ کام کرنے لگ جاتی ہے. پھر تو مایا کہتی ہے آنٹی اس میں ایسا کیا کیا میں نے، مطلب مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا. آنٹی بولتی ہیں ہاں، اور تمہیں یہ صحیح اسی لیے لگا بیکاز تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو. کہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو چپ چپ وہ نیکلیس لے لیتا، یا بس اتنا بول دیتا ہاں ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم ایکسپینسو نیکلیس مت دینا. پر تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم عالیہ کو اچھے سے جانتی ہو. تمہیں پتہ تھا تم اسے 1000 بار بھی منع کرو بٹ وہ پھر بھی تمہاری بات نہیں مانے گی، اور ایسے تمہارے لیے گفٹس لینے کے چکر میں اپنی پاکٹ منی اڑاتی رہے گی. اس لیے تم نے وہ سب کیا نا، گفٹ لینے سے منع کر دیا. ہمارے بولتی ہیں ہاں آنٹی آپ تو مجھے اچھے سے سمجھتے ہو، سوری آئی مین مما آپ تو مجھے اچھے سے سمجھتے ہو، بٹ عالیہ نے سمجھنے میں تھوڑا لیٹ کیا تھا. تو آنٹی بولتے ہیں بس جب سے میں نے یہ سنا تو اور زیادہ تم اچھی لگنے لگی ہو. تمہیں اس کا اتنا خیال ہے کہ تم نے اس کو بولا کہ ایک چاکلیٹ دے دیتی. کملی ہو تم بھی. ویسے عالیہ بھی غلط نہیں تھی. میں بولتی ہیں جی مما میں جانتی ہوں عالیہ غلط نہیں تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ دنیا جہان کی ساری خوشیاں مجھے دے، اور یہ صحیح بھی ہے. بٹ میں چاہتی ہوں کہ وہ بس پیار سے ایک چاکلیٹ بھی دے دینا، ایک کینڈی بھی دے دے بہت ہے. اپنے پاکٹ منی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ بڑی ہوگی، جاب کرے گی، پاؤں پر کھڑی ہوگی، تب وہ مجھے یہ سب کچھ دے سکتی ہے نا. میں نے کب منع کیا؟ تب میں ایکسیپٹ بھی کر لوں گی. بٹ ابھی مجھے وہ گفٹس وغیرہ دینے کے لیے اس کو اپنی پاکٹ منی بچانی پڑتی ہے. تو یہ تو غلط ہے نا. آنٹی بولتی ہے ہاں بیٹا یہ غلط ہے. خیر چھوڑو، تم بتاؤ کیا سوچ رہی تھی، پریشان کیوں، اور آج مجھ سے کوسچن کیوں کر رہی ہو؟ تو میں بولتی پتہ نہیں آنٹی کچھ اچھا نہیں لگ رہا، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے. تو آنٹی بولتی ہیں ہاں دکھ رہا ہے تمہارا دھیان نہیں ہے، اس لیے تو بات بات پہ مجھے آنٹی آنٹی بول رہی ہو. تو میں بولتی ہیں ہاں جی مما سوری، پتہ نہیں دماغ میں کچھ عجیب سا چل رہا ہے اس وجہ سے. تو آنٹی بولتی ہیں ہاں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو. ویسے ساس اور بہو کی بانڈنگ اتنی اچھی ہوتی تو نہیں ہے، بٹ ہم دونوں کی لگتا ہے بنے گی. تو میں ہنسنے لگ جاتی، کہتی ساس اور بہو واو کیا بات ہے. تو آنٹی بھی ہنستی ہیں. تو بولتی ہیں بتاؤ کیا پریشانی ہے. تو میں بولتی ہے پتہ نہیں، آئی نو میں مجھ سے بہت 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 پیار ہے مجھے عالیہ سے. یہ بات عالیہ جانتی ہے اور یہ کافی بار بول بھی چکی ہے، صرف مجھے نہیں سب کو بولتی ہے کہ مایا کو مجھ سے بہت 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 زیادہ پیار ہے. مجھے بھی پتہ ہے کیوں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، بٹ آج کچھ عجیب لگ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے کہ شاید مجھ سے دور نہ ہو جائے. تو آنٹی بولتی ہے بیٹا تم لوگ کی لائف میں کتنے بڑے طوفان نہیں آئے. ہاں میں نے بھی کافی بار کوشش کی تم لوگوں کو سیپریٹ کرنے کی، بٹ جب میں عالیہ کی ماں ہو کے کچھ نہیں اکھاڑ سکی تو کوئی اور کیا اکھاڑ لے گا. کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ. تو
حالانکہ مما کی یہ بات سن کے ہمارے کی فیس پہ تھوڑی اسمائل آ جاتی ہے، اس کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے کہ خیر تو ٹھیک نہیں ہے. جب آنٹی ہمیں سیپریٹ نہیں کر سکی تھی، اس کی ماں ہو کے، تو ماموں ہو کے وہ کیا کر لے گا. تو خیر یہ سوچ کے وہ ٹینشن فری ہو جاتی ہے اور کام کرنے لگ جاتی ہے. تو ایسے ہی شام کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو عالیہ کی مما جو ہوتی ہیں وہ مایا کو بولتی ہیں کہ بیٹا جاؤ عالیہ کو اٹھا دو، بہت سو رہی ہے وہ، اسے کو ریڈی ہو جاؤ اور آپ بھی ریڈی ہو جاؤ. تو مایا بولتی ہے اوکے مما. تو مایا ایسے بول کے پھر اوپر جاتی ہے، عالیہ کو اٹھاتی ہے، کہتی بیبی اٹھو، دیکھو نا کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا سوتا ہے میرا بچہ، اٹھو نا. تو عالیہ بولتی ابو سونے دو نا. تو میں بولتی بابو جتنا صحت کے لیے سونا اچھا تھا اتنا تو تم سو چکی ہو، بٹ کچھ زیادہ لیزی نہیں ہو رہی؟ ہاں اٹھو چلو شاور لینا ہے نا، دیر ہو رہی ہے، مجھے بھی شاور لینا ہے، میں شاور لے لوں پھر تم شاور لے لینا. اوکے ٹھیک ہے، صرف تب تک کا ٹائم ہے، سو جاؤ صرف 10 منٹ. اوکے. تو عالیہ بولتی ارے نہیں مجھے نہیں سونا، چلو شاور لینے چلتے ہیں. تو ایسے بول کے فوراً سے اٹھ جاتی ہے. تو مایا بولتی ارے تم شاور لینے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے رکو، یہ لو یہ کپڑے ہیں اور رکو یہیں بیٹھو، ابھی آ رہی ہوں، تمہارا شاور تو میں دلواتی ہوں. تو عالیہ بولتی بابو یہاں پہ بیٹھ کے کیسے شاور لوں گی یار میں. تو میں بولتی اوئے بیٹھو آ رہی ہوں میں. تو ایسے بول کے وہ جاتی ہے، ایک باؤل میں گرم پانی اور ایک ٹاول لے کے آتی ہے. تو آ کے اندر سے روم لاک کر دیتی ہے اور پھر وہ سائڈ پہ وہ رکھ کے عالیہ کے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ بولتی ہے بابو یہ کیا کر رہی ہو نا، چلو واش روم میں شاور لیتے ہیں نا. تو ماں بولتی ہے مینزو ہے نا، مینز میں شاور نہیں لیتے بابو، عقل کہاں ہے تمہارے گھٹنوں میں. تو عالیہ بولتی بابو ایسا نہیں ہے، میں تو ہر بار لے لیتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. ماں بولتی پین ہوگا پاگل، رکو شاور لینا ہے نا، میں شاور دلوا دیتی ہوں بٹ واش روم میں نہیں جاؤ گی تم. تو ایسے بول کے اس کی شرٹ ریموو کر دیتی ہے. تو عالیہ بولتی اوہو میرا بابو سیکسی اور رومانٹک ہو رہا ہے، ہاں کیا پہلے ہی بول دیتی ہے، نوٹنکی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسے بول کے وہ مایا کے قریب آ رہی ہوتی ہے اس کو کس کرنے کے لیے. تو مایا عالیہ کے لپس پہ سے ہاتھ رکھتے بولتی نوٹنکی، ہر ٹائم رومانس سوچتا ہے تمہیں، کام نہیں ہے. تو عالیہ ہنستی ہے، کہتی ہم تو ویلے ہیں، ہمیں تو صرف محبت کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. میں بولتی ہاں مجھے تو آتا ہے نا، اب چپ ہو جاؤ. تو میں ایسے بول کے اس گرم پانی میں ٹاول کو ایسے گیلا کرتی ہے اور اس کا پانی پھر ایسے نچوڑ کے ایسے عالیہ کی باڈی پہ ایسے صاف کرنے لگ جاتی ہے اس ٹاول سے. تو وہ جب عالیہ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو فیل آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایسی آواز نکالتی ہے. تو مایا سنتی ہے، ہنستی ہے اور بس ایسے اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے. اس کی پہلے بازو صاف کرتی ہے، پھر اس کے تھوڑا چیسٹ، تھوڑا ٹمی اور بھی پیچھے بیک پہ. تو اس کا وہ ٹچ عالیہ کو کچھ اور ہی فیلنگس دلوا رہا ہوتا ہے. تو عالیہ ایسے مایا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کے ہاتھ پہ کس کر لیتی ہے اور مایا ایسے اس کے بیک پہ بیٹھی ہوتی ہے. تو عالیہ ایسے فیس پیچھے کی طرف ٹرن کر کے اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے. تو امایا بھی پھر اس کو لپس پہ کس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے کس کرتے رہتے ہیں. 5 منٹ کے بعد عالیہ جو ہوتی ہے ایسے پیچھے ٹرن ہوتی ہے فل امایا کی طرف اور اس کو ایسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور اس کی نیک پہ ایسے کسز کرنے لگ جاتی ہے. تو امایا کو بھی بہت زیادہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہے، اس کا بھی من کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیبی کے ساتھ تھوڑا رومانس کرے، بٹ وہ بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے. وہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور عالیہ سے دور ہو کے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو عالیہ بولتی ہے بابو کیا ہوا. ماں بولتے بابو کی بچی، بولا تھا نا جب تک مینس ختم نہیں ہو جاتے نو پیار. عالیہ بولتی بابو یہ کیسی سزا ہے یار، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا، ہر لڑکی کو ہوتا ہے. تو ہمارے بولتی آئی نو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، اور جب مینس ہوگا نو پیار، سمجھی. تو ایسے بول کے اس کے پاس آتی ہے اور پھر سے اس کو ٹاول سے صاف کرنے لگ جاتی ہیں. تو عالیہ بولتی حد ہے چھوڑو مجھے شاور لینے جانا ہے. تو میں بولتی چپ نوٹنکی نہیں. تو ایسے بول کے اس کی فل باڈی پہ ایسے ٹاول پھیر رہی ہوتی ہے. تو عالیہ کہتی بابو بس کرو نا یار، ایک تو پیار نہیں کرنے دیتی، اوپر سے ٹچ ہی کری ہے مجھے، تو فیلنگس تو آئیں گی نا. تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے ہاں اوکے بابو ہو گیا. تو ایسے بولتی ہیں. تو عالیہ بولتی ہے اب بابو آپ کی اجازت ہو تو واش روم میں جا کے میں فیس واش کر لوں. تو میں بولتی کوئی ضرورت نہیں ہے یہیں پہ کرو. تو ایسے بول کے اس کا فیس واش بھی وہیں پہ کروا دیتی ہے. تو عالیہ بولتی حد ہے بابو یار، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے میں بیمار ہوں، ایسے کون کرتا ہے یار. اب میں بولتی میں وہ کرتی ہوں نا، چپ
ایسے بول کے اس کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہیں اور کہتی ہے اچھا بابو بتاؤ کپڑے کون سے پہنو گی. عالیہ بولتی کچھ بھی پہن لوں گی یار کیا ہو گیا. تو میں بولتی اچھا نہیں میں خود سلیکٹ کر دیتی ہوں. تو ایسے بول کے اس کے لیے ایک ریڈ ڈریس نکالتی ہے. کہتی بابو یہ پہنو نا بہت سیکسی لگتی ہو تم اس میں. تو عالیہ بولتی اچھا جی چلو ٹھیک ہے پہن لیتی ہوں, کنٹرول کر پاؤ گی. میں بولتی او ہیلو میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو کنٹرول نہ ہو, میں کنٹرول کر لیتی ہوں. تو عالیہ بولتی اچھا جی ابھی بتاتی ہوں بچوں. تو عالیہ وہ ڈریس لے کے پھر پہن لیتی ہے. تو امایا کہتی اچھا ٹھیک ہے تم ریڈی ہو میں شاور لے کے آتی ہوں. تو امایا شاور لینے چلی جاتی ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے فل ریڈی ہو رہی ہوتی ہے اچھے سے. کہتی ہے اب میری جان بالکل کنٹرول نہیں کر پائی, اب دیکھتے ہیں کیسے کنٹرول کرتی ہے. ہاں تو ایسے بول کے فل ہاٹ اینڈ سیکسی بن کے ریڈی شیڈی ہو کے بال کھول کے فل ریڈی بیٹھی ہوتی ہے. تو میں جب شاور لے کے باہر آتی ہے ایسے ٹاول سے اپنے بال صاف کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر عالیہ پر پڑتی ہے. اور عالیہ اتنی سیکسی لگ رہی ہوتی ہے اور اس نے وہ ڈریس بھی اس طرح سے پہنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹمی دکھ رہی ہوتی ہے. اف تو مائع کی نظر تو بار بار اس کی ٹمی پہ جا رہی ہوتی ہے اور ویسے عالیہ کے قریب آتے ہیں ایسے اس کی ٹمی کو ٹچ کرنے لگتی ہے. فوراً سے ہاتھ پیچھے کے لیتی ہے کہتی نو 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 امایا کنٹرول 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 پلیز پلیز کنٹرول یار عالیہ کو مینز ہوئے ہیں پلیز مینز میں پیار نہیں کرتے. ایسا سوچ کے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے. تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے کہ تو بابو ادھر دیکھو نا بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں ہاٹ اینڈ سیکسی لگ رہی ہو نا بتاؤ نا یار. تو میں بولتی ہاں ٹھیک لگ رہی ہو تم. عالیہ بولتی اچھا ٹھیک لگ رہی ہوں اچھا چلو رکو کسی اور سے پوچھتی ہوں. تو ایسے بول کے سیلفیز لینے لگ جاتی ہے. تو میں ایسے ٹرن ہوتی ہے اس کو سیلفیز لیتے ہوئے دیکھتی ہے کہتی اف یار کتنی کمال لگ رہی ہے خدا ساری خوبصورتی آپ نے اس لڑکی کو دے دی حد ہے یار. تو ایسے بول رہی ہوتی ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے جان بوجھ کے ٹمی سے ایسے اپنے کپڑے ہٹا کے ایسے اس کی پک لے رہی ہوتی ہے. تو میں فوراً سے آتی ہے اس کا ہاتھ سے موبائل لے لیتی کہتی پاگل ہو یہ کیا کر رہی ہو تم. عالیہ بولتی ہے دیکھو جان تم تو بتاؤ گے نہیں میں ہاٹ اینڈ سیکسی لگ رہی ہوں یا نہیں, تو سوچا پکس انسٹا پہ اپلوڈ کر دوں کیا خیال ہے. جو انسٹا کے میرے فرینڈس ہیں وہی بتائیں گے ہاٹ اینڈ سیکسی لگ رہی ہو یا نہیں. تو عالیہ بولتی ہے تمہارا منہ توڑ دوں گی میں, آئی بڑی انسٹا پہ اپلوڈ کر دوں گی, کہیں نہیں اپلوڈ کر رہی تم, اور کیا جاننا ہے تمہیں ہاٹ اینڈ سیکسی لگ رہی ہو یا نہیں, دیکھو خود کو شیشہ نہیں دکھتا تم کو. تو عالیہ سے مائع کے کمر میں ہاتھ ڈالتی کہتی شیشے میں دیکھنے کی کوشش تو کر رہی ہوں. تو مائع ایسے نظریں چرانے لگ جاتی ہیں. تو وہ عالیہ ایسے مائع کا فیس پکڑتی ہے اپنی آنکھوں میں کہتی میری آنکھوں میں دیکھو اف تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے میں کتنی ہاٹ اینڈ سیکسی لگ رہی ہوں. انسٹا پہ پوسٹ ڈالنا کینسل. تو میں کہتی ہاں تم بہت ہاٹ لگ رہی ہو بہت زیادہ سیکسی لگ رہی ہو تم, اور تمہاری کمر اف تمہارا ٹمی او خدا پاگل کر رہا ہے مجھے, اور یہ تمہاری عطائیں جو تم بال ایسے کر رہی ہو ویسے کر اف یار کیا جان لینے کا ارادہ ہے بچی کا. تو عالیہ سے مائع کو چھوڑ دیتی اور ہنسنے لگ جاتی کہتی دیکھا بولا تھا نا کنٹرول نہیں کر پاؤ گی, فیلنگز آ رہی ہیں نا, ہاں چلو ٹچ کرو یہاں کرو وہاں کرو. تو ایسے بول کے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اپنی باڈی ٹچ کروا رہی ہوتی ہے. تو مائع ایسے ہاتھ چھوڑ جاتی کہتی پاگل ہو تم کچھ فیلنگ نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا, تم جاؤ نیچے ریڈی ہوگی نا مجھے ریڈی ہونے دو نکلو یہاں سے. تو ایسے اس کو مطلب دقت دے کے روم سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ کہتی او بابو 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 بات تو سنو. تو میں بولتی کوئی بابو نہیں جاؤ نیچے. تو عالیہ اتنا ہنسی کہتی وہ ذرا سا کنٹرول نہیں کر سکی نا اس لیے مجھے نیچے بھیج دیا, پتا تھا مجھے کنٹرول نہیں کر پائے گی مجھے اتنی سیکسی دیکھ کے. ویل سیکسی تو میں شروع سے ہی ہوں بٹ یہ اسٹریس کا بھی کچھ کمال ہے. ہاں بہت سیکسی بنا دیتا ہے انسان کو. تو ایسے بول کے نیچے چلے جاتی ہیں. تو مائع جو ہوتی ہے ایسے ہی ہارٹ پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں کہتی اف یار یہ لڑکی میری جان لے کے رہے گی, کیا ضرورت ہے اتنا سیکسی بننے کا. او گاڈ بھگوان جی آپ سے ایک شکایت ہے, اتنا ہاٹ کیوں بنا دیا اس کو کہ میری جان جاتی ہے اس کو دیکھ کے. خدا کنٹرول کرنا کتنا مشکل تھا, اوپر سے میرا ہاتھ پکڑ کے خدا. تو ایسے بہت زیادہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شیش کنٹرول کنٹرول کنٹرول. مائع کیا کریے اس کے بارے میں نہیں سوچنا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ. تو ایسے بول کے مائع ریڈی ہو کے پھر نیچے آتی ہے, وہ بھی فل سیکسی ہو کے آتی ہے. کہتی اچھا جی اب میں ابھی دیکھتی ہوں کہ یہ کنٹرول کیسے کرے گی. تھی آئی پڑی میرا کنٹرول چیک کرنے والی, یہ تو بالکل کنٹرول نہیں کر پائے گی. تو ایسے سوچ کے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں.
तभी देखती है कि आलिया जो है एक लड़के को हक करके खड़ी होती है और कहती है ओ माय गॉड यार, आई मिस यू सो मच, कितने चेंज हो गए तुम, बचपन में कैसे थे मोटे से और अब देखो कितने हॉट बन गए हो तुम, वाओ हैंडसम मैन, बहुत चेंज आया तुम में। तो वो देखती है कि उससे बहुत हंस हंस के बात कर रही है, तो माया को तो इतना ज़्यादा हर्ट होता है। वो नीचे आती है तो कामी देखते हैं कि माया के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। तो कामी कहता है आओ माया, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, इससे मिलो, ये आलिया का बचपन का दोस्त। तो वो लड़का ऐसे माया की तरफ हाथ बढ़ाता है, कहता है हाय। तो माया ऐसे हैंड शेक नहीं कर रही होती, तो आलिया मतलब इतना फोकस नहीं करती, बट माया का तो दिल टूट चुका होता है। तो आलिया कहती बा, बा ऐसे मतलब बाबू बोलते हैं ना, तो बा बोल के चुप हो जाते हैं। कहती अमाया हाथ मिलाओ ना, दोस्त है ये मेरा बचपन का, पता है बचपन में कैसा होता था और अब देखो कितना चेंज आ गया इसमें। तो अमाया फिर उससे हाथ मिलाती है और बहुत ज़्यादा उसको हर्ट होता है और वो किचन में चली जाती है कि मैं अभी आती हूँ। तो किचन में जाके उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो ऐसे कंट्रोल कर रही होती है खुद को, बार बार वही सीन याद कर रही होती है किस तरह से आलिया ने उसे हक किया हुआ था और वो लड़का उसको किस तरह से हक कर रहा था और किस नज़र से देख रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। और कामी जो होता है तभी किचन में आता है, कहते देखा कितनी खुश हो गई थी आलिया उसको देखते, कैसे लगा मेरा सरप्राइज़। अब देखना कुछ ही दिन में आलिया तुम्हें भूल जाएगी और इसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, जस्ट वेट एंड सी। तो ऐसे बोल के चला जाता है। तो माया बहुत ज़्यादा रोती है। सो गाइस कामी ने तो सीधा माया के दिल पे वार किया है। सो गाइस अब देखना ये है कि कामी ने जो इतना बड़ा मंसूबा बना रखा है, क्या वो इसमें कामयाब होगा, क्या इसकी प्लानिंग जो है सक्सेसफुल होगी, क्या इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, क्या वो लड़का सच में इतना 30 मार खा निकलेगा कि इन दोनों को सेपरेट कर पाएगा। सो गाइस वो सब तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, बहुत कंजूस होते जा रहे हो यार आप लोग। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। वो तो तभी प्रेस करेंगे ना जब चैनल पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करोगे, तो पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो फिर बेल आइकन को। ओके सर देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।